بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک شخص کی آپ بیتی ہے جو کہتا ہے کہ میں مسجد میں تحیت المسجد ادا کر رہا تھا کہ سگریٹ کی ناگوار بدبو نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا۔ خشوع و خضوع قائم رکھنا تو بات کی بات تھی، بدبو کی شدت سے نماز پوری کرنا بھی محال لگ رہا تھا۔ سلام پھیر کر دیکھا تو قریب ہی ایک آدمی نماز ادا کر رہا تھا۔ سگریٹ نوشی کی کثرت سے اس کے ہونٹ سیاہ پڑ چکے تھے۔ میں نے سوچا یہ نماز سے فارغ ہو چکے تو اس سے بات کروں گا، شاید میری نصیحت سے اس پر کوئی مثبت اثر پڑ جائے۔ لیکن مجھے اس وقت حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب اس شخص کے ساتھ بیٹھے ایک نوجوان نے اس کی نماز سے فراغت پر مجھ سے پہلے ہی اس سے گفتگو کرنا شروع کی۔ سننے کے لیے میں نے بھی کان لگائے تو کچھ اس قسم کی بات چیت ہو رہی تھی۔ نوجوان: السلام علیکم چچا، آپ کون ہیں؟ وہ آدمی: میں ہوں۔ نوجوان: چچا کیا آپ نے شیخ عبدالحمید کشک کا نام سنا ہے؟ وہ آدمی: جی میں جانتا ہوں انہیں۔ نوجوان: اچھا تو آپ شیخ جاد الحق کو بھی جانتے ہوں گے؟ وہ آدمی: جی میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ نوجوان: تو آپ شیخ محمد الغزالی کو بھی جانتے ہیں؟ وہ آدمی: جی میں انہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ نوجوان: تو پھر آپ ان کی کیسٹس اور فتاوی جات بھی سنتے ہوں گے نا؟ وہ آدمی: جی میں ان کی کیسٹس بھی سنتا ہوں اور ان کے فتاوی جات بھی۔ نوجوان: آپ جانتے ہیں نا یہ سارے شیوخ سگریٹ کو حرام کہتے ہیں، تو پھر آپ کیوں پیتے ہیں؟ وہ آدمی جو اب اس ساری گفتگو سے بیزاری سی محسوس کر رہا تھا: نہیں، سگریٹ نوشی حرام نہیں ہے۔ نوجوان: نہیں حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی تو یہی ہے نا کہ پلید چیزوں کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ کیا کبھی سگریٹ شروع کرتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے یا سگریٹ ختم ہونے پر الحمدللہ کہی ہے؟ وہ آدمی تقریباً بھناتے ہوئے: مجھے قرآن شریف کی ایک آیت دکھا دو جس میں کہا گیا ہو کہ ہم نے تم پر سگریٹ نوشی حرام قرار دی ہے۔ نوجوان: چچا یقین کیجئے، اسلام میں سگریٹ نوشی بالکل ویسے ہی حرام ہے جس طرح سیب حرام ہے۔ اس آدمی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جھلاتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا: اوے لڑکے، تو ہوتا کون ہے کہ جس چیز کو چاہے حرام قرار دے اور جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے؟ وہ نوجوان نہایت ہی تحمل سے بولا کہ پھر لائیے ایک آیت جس میں لکھا ہو کہ ہم نے تم پر سیب کو حلال کر دیا ہے۔ نوجوان کی گفتگو نے اس آدمی کو ششدر ہی کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب رویا کہ تب مسجد میں اقامت کی آواز گونج اٹھی تھی اور لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ نماز کے بعد وہ آدمی پھر نوجوان کی طرف متوجہ ہوا اور بولا: دیکھو نوجوان، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی سگریٹ نوشی نہیں کروں گا۔